बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो प्री अरेस्ट बेल जो है वो दे दी गई है को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को। और इसमें यानी जब जरदारी साहब पेश नहीं हुए थे अदालत में तो उस वक्त ये बातें की जा रही थी कि शायद कोर्ट जो है वो बेल एक्सेप्ट ना करे या बेल ना दी जाए, लेकिन जब आज सुबह जरदारी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए तो बेल भी दे दी गई और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नैब को भी ये बता दिया गया कि अब जरदारी साहब जो हैं वो बेल पे हैं और वो इन्वेस्टिगेशंस को ज्वाइन भी कर लेंगे। नाज़रीन, लोग जो ये बात कर रहे थे कि शायद कोर्ट्स को फेस ना किया जाए, इसके जवाब में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स बीमार भी हों तब भी कोर्ट्स को फेस करते हैं। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर नेशनल असेंबली जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी सर, क्या कहेंगे खास तौर पे यानी ये जो जवाब है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स बीमार भी होते हैं तब भी जो है वो कोर्ट्स को फेस करते हैं, सर ये बहुत बड़ा जवाब तो आपकी अपनी अपोजिशन की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे भी जाता है, सर क्या कहेंगे आप? इस चीज से अंदाजा लगा ले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालतों की इज्जत करना, आइन की पासदारी के लिए और इन जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलके हमने इस मुल्क को चलाना है और हम इस पे यकीन रखते हैं। तो इस चीज पे तो मैं समझता हूँ कि आपको और हम सबको मुबारकबाद देना चाहिए आसिफ अली जरदारी साहब को, जो इस बीमारी इस हाल में भी एयर एम्बुलेंस के जरिए वो अदालत के सामने पेश हुए। और यही जो ना वो एक मिसाल है और यही एक सवाल है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, यही एक सवाल है जनरल मुशर्रफ साहब के लिए, यही एक सवाल है इमरान खान साहब के लिए। जब इस्लामाबाद की अदालतों पे और पीटीयू पे चढ़ाई की और 2 साल तक रोपोश रहे, तो मैं समझ रहा हूँ कि हम अदालतों की इज्जत करते हैं और अदालतों के सामने पेश होने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती है और हम इंसाफ के तलबगार है। जो भी ये मौजूदा हुकूमत या कठपुतली या इनकी नेबगर्दी जो ना ये हमारे रास्ते हमारे लीडरों को के हौसले जो ना वो बड़े बुलंद है और इस चीज से हमें ना डराया धमकाया नहीं जा सकता है। ये क्या चीज है, एक केस नहीं 1000 केस थे, लेकिन इनको याद रखना चाहिए इस नेब को और इस नेबगर्दी को इसको याद रखना चाहिए। जिससे पहले भी मुस्लिम लीग नून के दौर में एक नेब हुआ करता था जिसका सरबराह था सैफ रहमान, बाद में वो जरदारी साहब के पाँव पड़ा था माफी मांगने के लिए। तो ये हम तो गुजार लेंगे, वो कहते हैं ना कि ये साल हम पर तुम गुजर जाओगे लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। हम तो गुजार रहे हैं, अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं, इज्जत भी करते हैं और जो अदालतों का हुक्म है उसके सामने सरनगू भी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक मिसाल है जरदारी साहब ने जो कायम कर दी है कि एक शख्स ने जिनके खिलाफ एक झूठे मुकदमे का एक सिलसिला एक सीरीज जारी है, उस सीरीज में वो अस्पताल से सीधा एयर एम्बुलेंस के जरिए अदालत के सामने पेश हो गए। तो मैं समझ रही थी अच्छी मिसाल पाकिस्तान में क्या दुनिया में नहीं हो सकती। सर क्या वजह है कि ना सिर्फ यानी हुकूमती पार्टी बल्कि अब तो अपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो भी ये कह रही है कि कुछ रिलैक्सेशन ज्यादा दी जाती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्या ये बात दुरुस्त है सर? जो ये बात कर रहे हैं रिलैक्सेशन ज्यादा दी जा रही है तो फिर हमें एयर एम्बुलेंस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो ये समझ रहे थे कि रिलैक्सेशन ज्यादा दी तो अदी फरियाल को रात 12 बजे जो है ना वो सलाखों के पीछे न निकलते। अगर रिलैक्सेशन दी जाती है तो बिलावल साहब जहाँ वो 2 साल का बच्चा था उनके खिलाफ मुकदमे न दर्ज होते। अगर रिलैक्सेशन दी जाती तो आज खुर्शीद शाह साहब और उसका बेटा आज जेल के सलाखों के पीछे नहीं होते 2 साल के। तो अगर रिलैक्सेशन दी गई है तो शहबाज शरीफ साहब को दी गई है, अगर रिलैक्सेशन दी गई है तो मरियम नवाज साहिबा को दी गई, अगर रिलैक्सेशन दी गई है तो नवाज शरीफ साहब को सजा होने के बावजूद दूसरी मर्तबा ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये भी सवाल है। पाकिस्तान का आर्टिकल 25 क्लियरली कहता है कि तमाम इंसान बराबर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी यही फरमाता है कि काले को गोरे पे, गोरे के काले पे फोकिया तासीर नहीं है। क्या बात है कि आज एक बकरी चोर, एक साइकिल चोर तो जेल में सलाखों पीछे और एक महाराजा जो ना वो लंदन की सैर कर रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कुछ खलिश बढ़ती नहीं जा रही है अपोजिशन जमातों में? पीडीएम जो एक बड़ा इत्तेहाद बना था, हुकूमत को खौफ भी था पीडीएम से,
سر جہاں پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہوئی ہے، پوزیشن بہتر ہوئی ہے، بائی الیکشنز آپ نے جیتے ہیں، دوسری جانب اپوزیشن جو ہے بہت کمزور نظر آتی ہے سر اب اس وقت؟ دیکھیں اپوزیشن کمزور اس وجہ سے نظر آتی ہے کہ جب پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم یہ فارمولا ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا اور یہ جب پی ڈی ایم بنا تو ایک اس احتیاط کے ساتھ بنا تھا کہ ہم اکثریت کی نہیں بلکہ ہم جو نا اس بات پہ ہم متفقہ ہمارا فیصلہ ہوگا. اور پھر ایک ٹانگا پارٹی جیسے نورانی صاحب کا بیٹا جس کا پورا پاکستان میں ایک کونسلر نہیں ہے وہ بھی اچھل رہا تھا پیپلز پارٹی حکومت ختم کرے، کبھی زندگی میں وہ کونسلر نہیں بنا. اس طرح اور ٹانگا پارٹی جس کو آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوگا وہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کرنے پہ تلی ہوئی تھی. اور دوسری طرف جو احتیاط بنا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کرنے پہ، پی ٹی آئی کو بسرگول کرنے کے لیے، اسی پی ٹی آئی کے ساتھ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں احتیاط کر لیے اور سینٹ کی سیٹیں آپس میں بانٹ لی ہے. اور پھر اسی پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں نے لڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف احتیاط کر لیے. پھر اسی جماعتوں نے میرے حلقے نے 249 میں تمام جماعتوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف احتیاط کر لیے. نہ صرف احتیاط کر لیے بلکہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ نے ایک کی درخواست پہ ریٹرننگ افسر کو ایک ہی کاغذ پہ درخواست دی ہے، دونوں کے دستخط سے. تو اس سے بڑا مکمکا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ جملہ ختم نہیں ہوتا ہے جب بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے 56 ایم این اے ہے، ہم بجٹ کو نہیں روک سکتے. شہباز شریف صاحب کو آفر کیے کہ آپ ہمارے ایم این ایز کا ووٹ جہاں چاہو استعمال کر سکتے ہو. استعمال انہیں کیا کرنا تھا، خود ہی غائب ہو گیا، خود ہی پوش ہو گیا اسمبلی کے بجٹ کے لاسٹ سیشن سے. چلو یہ بہانہ بنا لیے، یا میں کہتا ہوں قدرتی عمل ہے کہ اس کا کوئی عزیز کی فوت ہو گیا ہے 2 دن پہلے اور وہ چلے گا. 2 دن پہلے تو بہت بڑی بات ہے. ہمارے سندھ کے روبینہ قائم خانی جن کا جوان بیٹا جو ہے نا وہ انتقال کر گیا، اس کے باوجود سیم ڈے جنازہ پڑھنے کے بعد وہ اسمبلی کی اجلاس میں پہنچے. اور پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ بہانہ بنایا اس دن چپ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا نیا پرچیز ہے، میرے 27-28 سال ہو گئے وکالت میں، جو کیسز ہوتے ہیں وہ صبح 8 بجے ہوتے ہیں اور کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ایڈجرنمنٹ کی درخواست دی جاتی ہے. اور سیشن چل رہا تھا رات 11-12 بجے تک. شاہد خاقان عباسی صاحب جو روپوش ہو گئے. تو یہ مکمکا این آر او نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسلم لیگ نون جو نا وہ بی ٹیم بن گئی ہے اس کی پی ٹی آئی کی. تو میں سمجھ رہا ہوں ایسے لوگوں کے سامنے میری بحیثیت سے، میں پیپلز پارٹی کا ترجمہ نہیں ہوں مگر ایک ادنا سا ممبر کی حیثیت سے میں تو پارٹی کی قیادت سے کہوں گا کہ نون لیگ آپ کو دھوکہ دیجیے، یہ مفاد پرست ہے، یہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ یو ٹرن لے سکتی. ان کی کسی قول و فعل پہ جو ہے نا آپ اعتماد نہ کرے، ان سے الگ رہے تو زیادہ بہتر ہے. ہم نے الحمدللہ ان 249 میں پی ڈی ایم کی 9 جماعتوں کو، ایم کیو ایم کو، پی ایس پی کو، ٹی ایل پی کو، خود کمران جماعت پی ٹی آئی کو ہم نے شکست دی اور 33 سال بعد پیپلز پارٹی کو یہ سیٹ مل گئی. اور الحمدللہ اس وقت جو آپ سے بات کروں اس وقت بھی میں احتیاط ٹاؤن میں بلدیہ ٹاؤن میں بیٹھا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں. اچھا قادر خان مندوخیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے بھی کچھ بات چیت، کچھ مذاکرات پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو گئے. حکومت سے زیادہ اچھے تعلقات اس وقت امریکہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چل رہے ہیں اور قیادت جو اعلیٰ قیادت وہ بھی رخ کر رہی ہے امریکہ کا، یو ایس اے کا. کیا کہیں گے سر؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اس سے پہلے امریکہ نہیں گئے؟ اگر امریکہ جاتے ہوئے یا یہ کٹ پتلی حکمرانی سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا وہ پاکستان کی حکومت نہ رہے ہیں؟ تو مجھے رنگیلا کی وہ فلم یاد آیا گیا کہ انسان اور گدھا، اس فلم کی شوٹنگ بھی کیا امریکہ میں بھی تھی؟ کیا یہ مجھے بتا سکتے کہ امریکہ ہی پاکستان کی حکومت چینج کر رہے، بدل رہے؟ اگر وہ امریکہ ہی چینج کرے تو اس کا مطلب موجودہ حکومت امریکہ ہی کہنے پہ آئی ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت پہ یقین کرنے والے، کسی چور دروازے پہ ہم یقین نہیں کرتے. اگر یقین کرتے تو آج شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک جھوٹے مقدمے میں ہم سے الگ نہیں ہوتا، آج بھی شہید دہشت گردی کی نظر نہیں ہوتی. تو میں سمجھ رہا ہوں آج آصف علی زرداری صاحب نے اپنی آدھی زندگی جو ہے نا وہ جیلوں میں گزارے، آج بھی مقدمات بھگت رہے. تو ہم تو جمہوریت پہ یقین رکھنے والے، ہم چور دروازے سے اور کسی امریکہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے. نہ کوئی رنگیلا کا فلم انسان اور گدھا کی شوٹنگ کے لیے ہم جاتے ہیں. سر کوئی پرسنل بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے کوئی خوشخبری بھی دی جائے گی، یہ بھی کوئی معاملات ہیں؟ خوشخبری کس چیز کی؟ مطلب سر کوئی رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کی کوئی خبریں آئیں گی؟ پتہ نہیں، میرے نالج میں تو نہیں ہے. تو جوان آدمی ہے، اچھا اللہ کرے وہ شادی کرے، وہ بھی اپنا ایک گھر بسا لے. ہمیں تو خوشی ہوگی ہمارا قائد جو ہے نا وہ شادی کر لے. تو ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا قائد الطاف حسین کی طرف پھر رہے. تو ہم تو چاہیں گے اچھے اللہ کرے آپ کی زبان مبارک کو، اللہ کرے ہمیں بھی خوشخبری مل جائے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر نیشنل اسمبلی قادر خان مندوخیل ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे नाजायज़ तजावुज़ात के हवाले से, और ख़ास तौर पे उन तजावुज़ात के हवाले से जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जब ये केस चला तो उस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने जो है बहुत से अहकामात जो हैं जारी किए, ऑर्डर्स पास हुए, और ना सिर्फ कश्मीर रोड पर केडी ऑफिसर्स क्लब, उससे मुत्तसिल तमाम स्ट्रक्चर उससे तोड़ने का हुक्म दिया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि सिर्फ तोड़ा ही ना जाए, यानी मिसमार ही ना किया जाए, बल्कि उसका मलबा भी हटाया जाए ताकि वहाँ बच्चे खेल सकें। दूसरी जानिब अलादीन पार्क को मुनज़्ज़म करने का, यानी अलादीन पार्क के साथ जो पवेलियन एंड क्लब है उसमें जो शॉपिंग मॉल और दीगर कमर्शियल चीज़ें बनी हुई थी उसे भी मुनज़्ज़म करने का हुक्म दे दिया गया था। और ये कहा गया था कि जब एक रफ़ाही प्लॉट के लिए ये जगह तफरीही पार्क के लिए दी गई थी तो फिर इस पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैसे की जा सकती हैं। नाज़रीन, इस हवाले से जो है अहकामात मिलने के बाद जो एंटी इंक्रोचमेंट इंसदाद तजावुज़ात का महकमा है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का, उसकी जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह से लेकर रात तक ये काम किया गया। और इस हवाले से हालांकि इब्तिदा में मोहलत भी मांगी गई थी क्योंकि एक बड़ा स्ट्रक्चर है और पाकिस्तान में जिस तरह मशीनों से ये बिल्डिंग्स तोड़ी जाती हैं उसमें टाइम काफ़ी लगता है। लेकिन बहरहाल मोअज़्ज़ज़ जज साहब का ये कहना था कि चाहे इसमें जितनी ही भारी मशीनरी है, जितनी ही तादाद में मशीनरी क्यों ना लगाई जाए, लेकिन कम से कम वक्त में, यानी अगली समात से पहले इन तमाम चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए। यही वजह है कि हम रोज़ाना के बुलेटिन्स में आपको अपडेट भी करते रहते हैं कि जो ये तमाम एंटी इंक्रोचमेंट के काम किए जा रहे हैं ये इसकी पोजीशन कहाँ तक पहुंची है। बहरहाल नाज़रीन, हमने सोचा कि हम बराह रास्त बात करें डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बशीर सिद्दीकी साहब से, और उनसे जाने कि जी क्या पोजीशन है इस वक्त, कहाँ तक ये जो तजावुज़ात को हटाने का काम है ये पहुंचा है। सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का और मुझे मेरा मौक़िफ़ देने का। जी सर, क्या इस वक्त पोजीशन है जो स्ट्रक्चर्स को मुनज़्ज़म करने का काम आपकी जानिब से किया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि अगर 10 तारीख को अगर समाअत होती है तो क्या ये तमाम चीज़ें कंप्लीट करके इसकी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी? यहाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें जो है चीफ जस्टिस साहब ने डायरेक्ट जो है मुझे जो 14 तारीख को जो समाअत हुई थी उसमें मुझे डायरेक्ट ऑर्डर्स किए थे, जिसमें उन्होंने सबसे पहले मुझे ऑर्डर किया था कि आप अलादीन पार्क को और उसके साथ ही उसमें पवेलियन एंड क्लब है उसको जो है आपने मस्मार करना है आम आवाम के लिए। बिल्कुल सेम इसी तरीके उन्होंने जो मुझे दूसरा टारगेट दिया था जो तजावुज़ात के खिलाफ, वो था केडी ऑफिसर्स क्लब। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक प्लाट है फेडरल बी एरिया में जो ST 14 जो पार्क का प्लाट है उसका मुझे ऑर्डर्स किए थे कि वो आप करें। और आपके वो जैसे पता है कि गुजर नाला और औरंगी नाले पे ऑलरेडी ही जो है वो स्टे था जिसको उन्होंने क्लियर किया और उन्होंने कहा कि इस पर भी आप बारिशों से पहले पहले काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब मैंने और मेरी टीम ने जो है वो उस पूरे टारगेट को अचीव करते जा रहे हैं। जहां तक मैं बात करूं केडी ऑफिसर्स क्लब पे, तो हमने उसको मुकम्मल तौर पे मस्मार कर दिया। उसके तमाम शौदी लॉन, उसकी इमारत, 2 इमारतें थीं और दूसर जितने भी वहां पर किचन गोदाउन से उन सबको मस्मार कर दिया और साफ कर दिया। और वहां से जो है वो जितना भी वहां का कचरा था, मलबा था, वो भी वहां पे साफ करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से डॉक्टर साहब मेरी जो दूसरी कार्रवाई जो हमने जो की है अलादीन पार्क में तमाम दुकानें मस्मार कर दी हैं वहां पे तकरीबन, और पवेलियन एंड क्लब भी तकरीबन तमाम उसको क्लियर कर दिया है। और हफ्ता इतवार को इंशाल्लाह उस पर फाइनल हम जो है यानी जो मलबा वगैरह है उसको उठाने की कोशिश करेंगे, वहां से उसको रिमूव करें। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ST 14 प्लाट में भी जो है मेरी कार्रवाई हुई, जिसमें हमने 6 दुकानें और 4 से 5 गोदाम और 5 या 6 रूम्स कमरे बने थे उसको भी मस्मार करके क्लियर कर दिया है। बशीर साहब, मुझे बताइएगा सर, जब ये चीज़ें मिसमार की जाती हैं और बाज़ दफ़ा इसमें से मुख्तलिफ फिक्सचर्स जो होते हैं जो महंगे भी होते हैं वो भी साथ में मिसमार किए जा रहे होते हैं, चाहे हम एयर कंडीशंस की बात करें, फिक्सचर्स की बात करें, फर्नीचर की बात करें, लोहे की बात करें, शटर्स हैं, फिर सरिया जो निकलता है वो, सर कहा यह जाता है करोड़ों रुपए का ये सामान भी होता है जो कचरे की सूरत में मौजूद होता है। इसका क्या किया जाता है सर? मालिकान को दे दिया जाता है, जाया कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, क्या फेट होता है इसका?
ڈاکٹر صاحب دیکھیں ابھی میں ریسنٹلی جو ہے الادین پارک کی بات کروں، الادین پارک کے اندر جتنے بھی اس کا لوہا سریا اور جو چیزیں تھیں وہ سب کی سب اس کانٹریکٹر نے حاصل کی ہیں اور وہ اٹھا رہا ہے، اور آج تک وہی وہاں سے لوہا سریا دکانوں کے شٹرز اور تاریں بھی، یعنی کہ یہاں تک کہ وہ جو اس نے جو پتھر لگائے تھے فرش کے وہ بھی وہ کھاڑ کے لے کے جا رہا ہے، مطلب کوئی مطلب اس کی تو حالت یہ ہے کہ ہم نے اس نے کہا یہ بھی میں نے ہی خرچہ کیا ہے، تو وہ بھی لے کر جا رہا ہے وہاں پر۔ بالکل سیم اسی طریقے سے جو ہماری آفیسر سوسائٹی تھی کے ڈی آفیسر کلب، اس کا ملبہ، اس کی تمام جتنی بھی چیزیں تھیں اے سی اور یہ ہونا، وہ سب کے سب وہاں کی جو بھی ایسوسیشن تھی آفیسرز کلب، وہ سب انہوں نے اٹھایا اور وہ لے کر گئے ہیں اس کا سریا وغیرہ۔ بالکل ایسے۔ تو بشیر بھائی آپ کے لیے تو کام آسان ہو جاتا ہوگا، آدھا کام تو یہ خود جب چیزیں نکالنے میں کرتے ہوں گے تو اسٹرکچر خالی بھی ہو جاتا ہوگا، اور بعض دفعہ یہ جو سریے وغیرہ لگتے ہیں وہ نکالنے کے چکر میں تو پھر کافی ملبہ بھی صاف ہو جاتا ہوگا۔ نہیں، یہ اس وقت کرتے ہیں جب سریا باہر نکل رہا ہو، جب ہم توڑتے ہیں، جب سریا باہر نکل رہا ہوتا ہے، پھر ان کو ہوش آتا ہے، جوش آتا ہے، پھر ان کا جوش میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ان کی مشینری، پھر ان کا اسٹاف آنا شروع کرتا ہے، کیونکہ ہم ان کی طرح یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو یہ سریا چاہیے تو اپنا اسٹاف بلائیں، اپنے لوگ بلائیں، چنیں اور لے کر جائیں۔ تو وہ آپ جب ہمارا کام، ہم تقریباً 80% کام کر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کو تمام چیزیں یاد آتی ہیں، پھر یہ لے کرتے ہیں۔ سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہے، تمام چیزیں کلیئر کر دی گئی ہیں، اور یہ رپورٹ جو ہے اب اگر سماعت ہوتی ہے تو پھر یہ پیش کر دی جائے گی؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، مجھے جو یہ میں نے جس طرح آپ کو ذکر کیا، یہ 3 سے 4 جو ٹارگٹ دیے گئے تھے چیف جسٹس صاحب نے، وہ میں نے کلیئر کر دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جو سماعت ہوگی اس کے اندر میں اپنی پوری مکمل رپورٹ جمع کرا دوں گا، اور اس سے پہلے میں نے ایک رپورٹ جمع کرائی تھی جو مکمل، مطلب اس میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کمپلائنس کے لیے شروع کر دی ہے کاروائی، اور میرا کام جو ہے وہ ابھی شروع ہے، تو وہ میں نے رپورٹ جمع کرائی تھی۔ لیکن اب جو میری رپورٹ جمع ہوگی اس میں یہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ کہ تمام جو ہے میں نے کمپلائنس مکمل کر لی ہے۔ اور بالکل ڈاکٹر صاحب اسی طریقے سے جو ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا چلوں کہ میرے پاس جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ اس کراچی شہر میں نے پورے 7 ڈسٹرکٹ میں جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ کاروائیاں بھی شروع کی ہے جو ڈے اور نائٹ جا رہی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے میں نے آج 1 جولائی کو سے لے کر اب تک 23 مقامات ہیں، یعنی پورے 7 ڈسٹرکٹ کے اندر 23 مقامات پہ، گجر نالے کے اوپر 10 مقامات، اور اسی طرح اورنگی نالے پر 6 مقامات پہ، بالکل اسی طریقے سے ضلع ساؤتھ کے اندر میں نے 2 مقامات، بالکل اسی طریقے سے میں نے ڈسٹرکٹ کورنگی میں 2 مقامات، ملیر کے اندر 1 مقامات، یعنی میں نے پوری کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں بیک وقت جو 23 ٹیمیں لگا کے میں نے کاروائیاں کر رہا ہوں، اور کام میرا جاری ہے الحمدللہ ڈے اور نائٹ، اور اس کی ساری کی میں جو ہے رپورٹ تیار کر رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ، جو انشاءاللہ تعالی میں جمع کراؤں گا یہ 9 اور 10 تاریخ کو، جیسے ہی اگر یہ ہماری سماعت ہوئی تو اس میں یہ رپورٹ بھی ساتھ میں جمع کروں۔ بشیر صاحب لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ سر جہاں آپ کی ٹیمیں یہ 5-7 جو بڑی جگہیں ہیں وہاں پہ ظاہر سی بات ہے زیادہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں، سر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں میں نئی تجاوزات قائم ہونے لگتی ہیں، کوئی لوگ پتھارے لگانے لگتے ہیں، آج کل آؤٹ ڈور ڈائننگ جب الاؤ کی گئی ہے تو حالانکہ ایک زمانے میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کراچی شہر کی سڑکیں اور فٹ پاتھ پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا، لیکن سر رات کے آپ یا شام میں ہی اگر آپ نکلیں تو تقریباً جتنے ریسٹورنٹس ہیں انہوں نے اپنے ریسٹورنٹ سے زیادہ بڑی جگہ باہر لگائی ہوئی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا سر؟ یا بالکل ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پورے شہر کراچی کے اندر اب یہ نیا ایک ٹرینڈ آ چکا ہے کہ تختوں کے اوپر لوگ، ہر ریسٹورنٹ والا جو ہے اس کو ان سائڈ جتنے بھی ہوتا ہے وہ ریسٹورنٹ وہ بالکل خالی ہوتا ہے، بلکہ اب فٹ پاتھ اور روڈ یا اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے تو جتنا بھی ایریا ہوتا ہے اپنے ہوٹل سے بڑا ایریا تو انہوں نے روڈوں پہ لگایا ہوتا ہے، سروس روڈ پورے بلاک کر دیے ہیں، بالکل اسی طرح فٹ پاتھ بلاک کر دیے ہیں، اور ہم بھی بڑے شوق سے مطلب اپنی فیملی کے ساتھ ان روڈوں پہ اور سروس روڈوں پہ اور فٹ پاتھ پہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ ایک نیا ٹرینڈ آ گیا
कराची के अंदर। इसके ऊपर भी हमारी इंशाल्लाह ताला हम कार्रवाई शुरू करेंगे। इस पे हम नाइट ऑपरेशन जो है वो रखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। कुछ जगह तो बहुत ज्यादा इन्होंने घेर लिए हैं, रोड ब्लॉक कर दिए हैं। आपकी बात बिल्कुल बजाय, इसी किस्म की कंप्लेनें भी आ रही हैं और खुद भी हमने कई जगह पर देखा है। इंशाल्लाह इस पे जरूर कार्रवाई करेंगे और यहाँ से इनको भी खात्मा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। बहरहाल नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मैट्रिक के इम्तिहानात के हवाले से। और अब यानी 2 रोज़ से ये जो आज तीसरा रोज़ था मैट्रिक के इम्तिहानात का, और शुरू के 2 दिनों में कुछ बेकायदगियाँ देखने में आई। तीसरे दिन बोर्ड की जानिब से ही दावा किया जाता है, चेयरमैन साहब की जानिब से, शरफ शाह साहब की जानिब से, कि जी आज पेपर वक्त पे शुरू हुआ। आज जो CCOs थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है, उनकी जगह बोर्ड का जो अमला है वो पेपर जो है तमाम इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचा रहा है। बहरहाल आज हमने अपने इस प्रोग्राम में इस मौजू पे बात करने के लिए दावत दी है। मरकज़ी चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जनाब तारिक शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। तारिक शाह साहब, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अब कोविड के बाद जिस तरीके से लॉकडाउन रहा, स्कूल्स बंद रहे, अब दोबारा से माशाल्लाह स्कूल्स आबाद हो गए हैं, स्टूडेंट्स का आना जाना है, न्यू एडमिशन्स भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, देखें जो तवील अरसे से जो मामला चल रहे थे, एक डिसकंटिन्यू आ जाती थी, फिर दोबारा स्कूल खुल जाते थे, तो वही वाली बात है कि अब स्कूल में कलर्स वापस आए हैं, तो एक सिलसिला चल रहा है। बस अल्लाह से यही उम्मीद है कि जो है ना सिलसिला जारी रहे, अब कोई डिसकंटिन्यूशन ना आए इसके अंदर, क्योंकि एक तसलसल जो होता है वो ख़राब हो जाता है और बच्चे जो हैं वो घर में बैठ के इतने इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाते जितना वो स्कूल आके फिजिकली अपने क्लासरूम में पढ़ पाते हैं। तो बस यही है। और वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है तो तमाम स्कूल्स के टीचर्स ने वैक्सीनेशन करवा ली है और हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं कि अब आगे जाके अगर खुदा न खासा वबा बढ़ती है तो स्कूल्स फुली अब सेफ एनवायरनमेंट बन चुके हैं। सर, पहले भी सवालात करता रहा हूँ आपसे एक मौजू पे कि जो कोविड के बाद, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं देखें सर जो कि स्कूलों से गायब हैं, यानी अगर आप 2020 की फरवरी और अब को कंपेयर करेंगे तो एक बहुत तकरीबन 30% स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं। बिल्कुल, ना वो किसी स्कूल में है, ना वो किसी इंस्टीट्यूट में, वो कहाँ मौजूद हैं, सड़कों पर हैं, घरों में टीवी देख रहे हैं, मोबाइल फोन्स यूज़ कर रहे हैं। वजह उसकी एक बड़ी ये है कि ये जो एक गैप आया कोविड की वजह से, जिसमें वालिदैन जो हैं बच्चों की फीसें नहीं दे पाए। अब बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में अपने बच्चों को नहीं बैठाया पेरेंट्स ने, इसलिए कि फ़ीस नहीं थी देने के लिए। स्कूल की फ़ीस पूरी नहीं होती, एनरोलमेंट कार्ड नहीं मिलता है, एडमिट कार्ड नहीं मिलता है। सर, कोई ऐसी चीज़ डिवाइस की गई है कि एटलीस्ट अब उन बच्चों को वापस स्कूल लाया जा सके, जबकि हमारे जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी 2 साल पीछे हो चुके हैं इस कोविड की सिचुएशन की वजह से। बिल्कुल, देखें बात यह है कि जो ये सिचुएशन चल रही है, आपकी बिल्कुल बात सही है। 30% तकरीबन जो है वो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मॉन्टेसरी के बच्चे हैं कि जिनके नए एडमिशन, जो न्यू एडमिशन होने थे, या आप कह लेंगे अब उनको स्कूल जाना था पहली दफ़ा, उनको पेरेंट्स ने नहीं भेजा। वो इसलिए नहीं भेजा क्योंकि कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में हम क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, स्कूल जाएंगे तो जब भी पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से ये मामला भी आए हैं। दूसरी तरफ जो है वो पेरेंट्स जिनकी जॉब छूट गई हैं वो ऑब्वियसली वो डिसकंटिन्यू किया है, उनको करना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो फीस की वजह से मैट्रिक के एग्जाम में नहीं बैठ सका। हाँ, स्कूल प्रेशराइज ज़रूर करते हैं, एंड टाइम तक करते हैं, कोशिश करते हैं कि माँ बाप को फीस दे दें ताकि स्कूल का जो बैकलॉग होता है, क्योंकि फीस ही चलता है स्कूल, वो हो जाए। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो एडमिट कार्ड दे दिए जाते हैं। इसकी वजह से, फीस की वजह से बच्चों को साल ज़ाया नहीं किया जाता। वो तो बात कंफर्म है कि बच्चे 100% बैठे हैं और उनको फ़ीस की वजह से नहीं रोका गया। जहाँ तक बात अभी चल रही है कि उन बच्चों को वापस कैसे लाया जाएगा, देखिए बहुत सारे स्कूल्स ने जो है वो फ़ीस की वेवर, अभी आप देखें जो न्यू एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत से स्कूल ने 30%, किसी ने 50%, कोई ऑफर्स लेकर आया कि वो पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि वो स्कूल आएँ और आके अपने बच्चों का एडमिशन करवाएँ। तो ये चीज़ें की जाएंगी और अब हमें अपने माशरे के अंदर अवेयरनेस कैंपेन भी स्टार्ट करनी पड़ेगी कि ये लॉकडाउन कह लें, कोरोना कह लें, ये चलता रहेगा, इसकी कोई लास्ट डेट किसी को नहीं पता, नहीं मिलेगी। सर, बहसियत मरकजी चेयरमैन, जाहिर सी बात है आपके काफ़ी स्कूल्स जो हैं वो आपके अंडर में आते हैं, प्राइवेट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन के, और आप सेंट्रल चेयरमैन हैं तमाम जो स्कूल्स हैं उनके। अब मुझे बताएं कि कितने स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने वाकई माफ़ भी की हैं फीसें, या ये कि यानी
بچوں کی فیسوں میں ویور دیا ہے یا 50% معاف کیے ہیں. بہت سے اسکولوں نے کیا یہ کہ انہوں نے کہا جی اپریل تک کی ہم نے یہ آفر دی ہوئی تھی, اور اب جب بچے اسکولوں میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں تو اب ان کو صاف منع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتے, اب تو آپ کو پوری فیس دینی ہوگی. اور سب سے پہلے بچے کا جو سیکیورٹی ڈپازٹ ہوتا ہے وہ ہڑپ کر لیا جاتا ہے. دیکھیے اس کو ہڑپ تو نہیں کہیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ فورفیٹ کر لینا, سیکیورٹی ڈپازٹ ہوتا ہے اس لیے کہ اگر کوئی پیرنٹ فی پے نہیں کر رہا ہے یا اگر کوئی ڈیمیجز ہوتے ہیں تو وہ اس سے ایڈجسٹ ہوتے ہیں. سیکیورٹی ڈپازٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن سر یعنی دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, کسی اسٹوڈنٹ کی 6 مہینے کی فیس رہ گئی اور اس کے 2 مہینے کی فیس کے برابر اس کو سیکیورٹی ڈپازٹ اس نے جمع کرایا ہوا ہے. اب جو ویور دیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو اس سے کہیں گے کہ جی یہ 6 مہینے میں سے 2 مہینے کی فیس تو ہم نے سیکیورٹی ڈپازٹ میں کاٹ لی, اور اب جو 4 مہینے کی فیس رہ گئی نا اس پہ آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں, 30% ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں, اس لیے کہ 50% والی جو شرط تھی یا جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں. اب سر ایک طرف 6 مہینے میں سے 2 مہینے تو آپ نے ویسے ہی پوری فیس رکھ لی, جو باقی 4 مہینے میں اس میں سے 20% ڈسکاؤنٹ دے دیا. سر ایسی صورت میں اگر پیرنٹس مجبور نہیں ہوں گے کہ وہ دوسرے اسکولوں میں جائیں تو کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسکول 1% ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہا ہے نا تو یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی سبسڈی کوئی گرانٹ اس کووڈ کے لحاظ سے نہیں ملی. اور کوئی بھی دیکھیں اسکول اگر کسی بھی آفر کو لے کر آ رہا ہے یا پیرنٹ کو کوئی بھی سبسڈی یا فی کم کر کے دے رہا ہے تو وہ اپنے جیب سے دے رہا ہے, کیونکہ اسکول تو سوللی فیس سے چل رہا ہوتا ہے. اگر وہ فیس نہیں ملے گی تو اسکول کے معاملات کیسے چلیں گے, یہ ہم بارہا کہتے رہے ہیں آپ کے پروگرام میں بھی. لیکن دیکھیں ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بیشتر اسکول ایسے ہیں جنہوں نے 6 مہینے 7 مہینے کی فیس ویو آف کر دی. پیرنٹ جو واقعتاً پریشانی میں تھے ان کو کہا گیا کہ آپ پرانی فیس چھوڑیں, آج سے آپ فیس دے سکتے ہیں, آپ آج سے شروع کر دیں. ایسے بیشتر اسکول ہیں. لیکن دیکھیں چند کیسز ہوں گے ایسے جو آپ بات کر رہے ہیں, چند کیسز کے اسکول ہوں گے جنہوں نے فیس پہ زیادہ فوکس کیا, بچوں کے لحاظ نہیں کیا, پیرنٹ کی جابس کے لحاظ نہیں کیا, لیکن میجورٹی نے بہت بہتر طریقے سے لے کے چلے. سر ایک بریک لینا چاہیں گے, بریک کے بعد جب ناظرین آئیں گے تو ہم بات کریں گے میٹرک کے امتحانات کے حوالے سے کہ اس دفعہ جو میٹرک کے امتحانات ہوئے ہیں یا جو میٹرک کے امتحانات چل رہے ہیں اس میں کیا بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں اور اسکولوں کا کیا کردار ہے ان امتحانات کے انعقاد میں. لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج تعلیم کے حوالے سے, نہ صرف بچوں کی تعلیم بلکہ جو میٹرک کے امتحانات آج کل منعقد کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے کہ اس میں کیا کیا بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی چیئرمین آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن جناب طارق شاہ صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ سے میٹرک کے امتحانات کے حوالے سے. سر کیا کہیں گے یہ پرائیویٹ اسکولز کا کیا رول ہوتا ہے میٹرک کے امتحانات میں, اور آپ لوگوں کی جانب سے کتنے سی سی اوز جو کہ کوآرڈینیٹنگ آفیسرز ہوتے ہیں, سینٹرل کوآرڈینیٹنگ آفیسرز, وہ فراہم کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں یہ پیورلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی کہ وہ ایگزامز کنڈکٹ کراتے ہیں. اور اگر وہ کوئی بھی پرائیویٹ اسکول یا گورنمنٹ اسکول ہائر کرتے ہیں فار دا پرپز آف ایگزامز تو وہ پورا کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے. ٹیچرز ہاں ضرور یوز ہو رہے ہوتے ہیں اس پرٹیکولر سینٹر کے, اس پرٹیکولر ایریا کے ضرور ٹیچرز یوز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن جو مینجمنٹ ہے وہ سب ہوتی ہے. سی سی او کی جہاں تک بات ہے یہ پیورلی بورڈ آفس جو ہے وہ ہائر کر رہا ہوتا ہے, اور کیونکہ ایک سینٹر کا سی سی او نہیں ہوتا, پورے 5-6 سینٹرز کا ایک سی سی او ہوتا ہے جو کہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ان کے چیٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مطلب چیٹنگ کو کنٹرول کرنا, معاملات جو ہیں وہ پیپر صحیح طرح ٹائم پہ پہنچ رہے ہیں, پیپر کلیکٹ کر کے واپس بورڈ آفس پہنچانا, یہ سی سی او کا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ پیورلی گورنمنٹ کے ہی لوگ ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے ہی سارے کام چل رہا ہوتا ہے. ہاں سینٹر کی جہاں تک بات ہے کہ سینٹر سپرنٹینڈنٹ کہہ لیں یا ٹیچرز کہہ لیں, وہ اس پرٹیکولر اسکول کے ہوتے ہیں جو بیسکلی اس پرٹیکولر سینٹر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کہ بچوں کو صحیح طرح بٹھانا, صحیح طرح بچوں کے ایگزام ٹائملی لینا, یہ سب چیزیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا یہ جو سی سی اوز کو سسپینڈ کیا گیا تھا ان کے پہلے تو مجھے بتائیں جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے سی سی اوز کی, آپ نام نامینیٹ کر کے بھیجتے ہیں تو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں یا بورڈ خود اپوائنٹ کرتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی کہا خود اپوائنٹ کرتا ہے. لوگ اپنی اپلیکیشن وہاں جمع کراتے ہیں, وہ یوزولی گورنمنٹ کے ہی لوگ ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ ٹیچر ہوتے ہیں یا گورنمنٹ کے پرنسپل ہوتے ہیں, انہیں کو ہی چارج دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا سی سی او بنے. لیکن ابھی جو چیزیں دیکھی گئی ہیں اس کے اندر میرے خیال سے آپ اس پہ بات بھی کریں گے کہ یہ جو ایگزامینیشن کے اندر پہلے دن جو دیر سے پیپر پہنچے اور سب پہنچے تو ہمیں بھی بڑا تشویش ہوئی کہ یہ مقال سے لائف میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ سی سی او پہنچے ہی نہیں.
مطلب ایک تو پہنچے اور دیر سے پہنچے وہ والا معاملہ ہی نہیں ہے یہاں. چیئرمین صاحب کہتے ہیں کوئی سازش کی گئی ان کے خلاف, یعنی باقاعدہ منظم سازش کے تحت ان کو بدنام کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے فریشلی چارج لیا ہے, لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ چیئرمین رہیں. شرف علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں اس وجہ سے باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہے سی سی اوز کو ہٹا دیا گیا یا اطلاع نہیں دی گئی. یہ بات درست ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب سی سی او کو آپ بناتے ہیں تو سی سی او کو بھی بہت زیادہ نہیں ہوتے, آپ اتنے ہوتے ہیں کہ آپ آرام سے ایک دن پہلے بلا کر ان کی میٹنگ کال کر سکتے ہیں اور آپ ان کو بریف کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں, آپ ان کی اسکروٹنی کر سکتے ہیں, کیونکہ اتنی ذمہ داری کا کام ہے کہ پیپر پہنچانا تو ہے ہی ہے ذمہ داری, پیپر کلیکٹ کر کے اس کو سیل کر کے واپس بورڈ آفس تک پہنچانا تھا. یہ عام بندوں کا کام نہیں ہے, یہ تو کانفیڈینشیل لوگوں کا کام ہے. تو سازش جہاں تک ہے وہ تو وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. خیال میں غلط لوگوں کو میرے حساب سے غلط لوگوں کو ہائر کیا گیا اور یہ بات ڈیسیجن بالکل صحیح تھا کہ سی سی او کو ہٹا دیا گیا فل فور, اور جو سینٹر سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو ایڈیشنل چارج دے کر پیپرز کی ذمہ داری دے دی گئی. اور آپ دیکھیں ویری نیکسٹ ڈے جب پیپر ہوا تو وہ بہت سموتھلی ہوا, ٹائم پر پہنچا اور ٹائم پر واپس بورڈ آفس میں بھی جمع ہو گیا. لیکن اس میں پرائیویٹ اسکولز کو امتحانی مراکز بنایا جاتا ہے, مطلب بالکل بنایا جاتا ہے اور میجورٹی پرائیویٹ اسکول ہی ہیں, میجورٹی پرائیویٹ کراچی کے جاتے ہیں, کراچی کے. جی مجھے بتائیں اس وقت موبائل فونز یوز ہوتا ہے, جو موبائل فونز یوز ہو رہے ہیں امتحانی مراکز میں؟ موبائل فون جو آپ کی میڈیا نے دکھایا وہ بالکل نظر آئے موبائل فون یوز ہوتے ہوئے, اور اس کے اندر پیورلی سینٹرز جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوکل کنٹرول رکھنا, موبائل الاؤ نہ ہونا, چیکنگ کرنا, اندر نہ لے جانے دینا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بیٹریز نکال لی جاتی تھی موبائل کی اور پھر جانے دیا جاتا تھا, لیکن اب تو موبائل ہی ایسے آ گئے کہ بیٹری بلٹ ان ہے, تو وہاں تو ویسے ہی موبائل ممنوع ہونے چاہیے, اگر کوئی لے کر آئے تو کانفسکیٹ ہونے چاہیے. اور اگر کوئی دیکھا جائے بچہ کتنے بجے تک پیپر اگر وقت پہ آ رہا ہو تو 9:30 بجے والا 9:30 والا پیپر جو کتنے بجے آپ کے پاس سینٹر پہ پہنچ جاتا ہے؟ ہارڈلی 10 سے 15 منٹ پہلے, اس سے پہلے پیپر ویسے ہی نہیں پہنچتا. اچھا, کیونکہ ڈسٹریبیوٹ ہونے میں 15 منٹ لگتے ہیں پورے سینٹر کے اندر, ٹیچرز کو دیے جاتے ہیں تاکہ 9:30 بجے وہ کہتے ہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بھی بہت سے مراکز پہ پہنچ جاتا ہے, خاص طور پہ گورنمنٹ اسکولز میں پہنچ جاتا ہے, کچھ پرائیویٹ اسکولز میں پہنچ جاتا ہے, جو قریب اسکولز ہوتے ہیں جو ہب سے نزدیک ہیں وہاں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے. یہ بات درست ہے؟ لیکن دیکھیں پہنچ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ 1 گھنٹے پہلے اگر کھل جائے تو وہ غلط ہے. یہ کھولتا کون ہے, کس کی موجودگی میں کھولے جاتے ہیں پیپر؟ یہ سینٹر سپرنٹینڈنٹ جو ہوتا ہے اور سی سی او جو ہوتا ہے ان کی نگرانی میں یہ پیکٹس کھلتے ہیں اور پھر سیلڈ آتے ہیں. اور یہ کھولنے ہی 9:15 بجے ہوتے ہیں, اس سے پہلے نہیں کھول سکتے. 9:15 کیا آپ کہیں پہلے بھی اگر کھولیں لیکن ڈسٹریبیوٹ نہ ہو اور موبائلز میں تصویر کھینچ کے اگر آؤٹ کرتے تو یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, بس میں لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گا, ایک اسٹوڈنٹ اگر تاخیر سے آتا ہے تو کتنی تاخیر سے آئے گا تو اس کو امتحان میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا؟ دیکھیں تاخیر اگر وہ 1 گھنٹے بعد آ رہا ہے, 15 منٹ آ رہا ہے, اگر 15 منٹ بھی آ رہے ہیں نا تو اس کو ٹائم پھر اتنا ہی ملے گا, مطلب 2 گھنٹے کا جو ٹائم جو اینڈ ہو رہا ہے اس میں مل جائے گا. لیکن اگر وہ 1 گھنٹے پیپر آتا ہو نا اور آؤٹ ہو چکا ہو تو 1 گھنٹہ بھی بہت ہوتا ہے پیپر کرنے کے لیے. وہ تو 15 منٹ بھی بہت ہوں گے کیونکہ اب تو MCQ والا پیپر ہے, لیکن ان چیزوں کو روکنا چاہیے. ٹھیک, کوئی میسج دینا چاہیں گے پروگرام کے؟ بس صرف اس میں میسج یہ دینا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے اور پیرنٹس کو گورنمنٹ کے ساتھ پیپر جو لے رہے ہیں اس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے. اس میں قطعی اپنے بچوں کو فیور نہ کریں کہ پیپر نہ لیے جائیں, کیونکہ بچوں کو جب تک اسیس نہیں کیا جائے گا, جب تک ان کو وہ راستہ ہی نہ دکھایا جائے کہ وہ پروموٹ ہو سکتے ہیں, تو اس میں سوشل ایکٹیوسٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کا ساتھ نہ دیں بلکہ وہ ان اتھارٹیز کا ساتھ دیں, اسکول کا ساتھ دیں یا ایگزامینیشن کا ساتھ دیں, اس کورس کا ساتھ دیں. ایگزامینیشن ہونے چاہیے سر, اس کے بغیر بچے جو ہے نا ان کو آسان راستہ نہ دکھایا جائے, آسان راستہ نہ دکھایا جائے. بہت بہت شکریہ طارق شاہ صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, مرکزی چیئرمین آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن طارق شاہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, اسی دعا کے ساتھ کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا معیار جو ہے وہ بھی بلند ہو اور ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو. آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.